وعلم آدم الاسماء كلها، اور سکھا دیا آدم علیہ السلام کو نام سب کے سب، اس چیز کے نام، اسماء صفات، یہ تو فرشتے زیادہ جانتے، اللہ کے نام اور صفات فرشتوں سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ حضرت اقدس مولانا مفتی محمود فرماتے تھے انسانی ضروریات کے نام، یہ خربوزہ ہے اس کے کاٹنے کے لیے چاقو چاہیے، یہ گوشت ہے اس کے پکانے کے لیے دیگ چاہیے، یہ اکثر لولو میں اس کی دعوتوں کے لیے بڑا کامیاب قسم کا باورچی چاہیے۔ ہاں زور لگا دیا، ابھی اور زور لگے گا صبر کرنا۔ بھائی انسان محتاج ہے، ہمیں روٹی کھانی ہے، توا تندور چپاتی نان ہم جانتے ہیں، فرشتوں نے کھانے ہی نہیں، تو اس سے میں پاغس کر لی کہ نے پکے ہوا سری نسلی سیکھ یہ خوری پردی چیزوں نے سلے آ گئی پردو غمون تصوری اکور تراش یہ گلاس ہے، اس میں بادام اور پستہ پسا ہوا اور روح افزا ڈلا ہوا شربت پیئیں گے تفسیر والے، واہ 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 تو اماموتا اور بیادی موتا، اور سکھا دی آدم کو نام سب کے سب مسمیات کے، ضروریات کے، خصال کے جو ان کے درمیان پیش آتے ہیں۔ بھئی نام تو سب کو بتائے، ہم تفسیر سب کو پڑھا رہے ہیں، لیکن جو مدرسوں والے ہیں، فضلاء ہے، علماء ہے، وہ جلدی یاد کر لیتے ہیں، انہیں آگے کام کرنا ہے، اور جو ویسے ہیں وہ غریب پہ اچھا یہ پھر آج مشکل زبان بولی، اور یہ پشتو بولی، یہ فارسی بولی، بس وہ اسی میں ڈوبا ہوا ہے غریب، چلو اجر تو ملے گا، دوتی چورے کرے کیونکہ وہ نہیں سمجھتا ہے، تو اس کو نہ سمجھنے کا بھی اللہ اجر دے گا نا، کیونکہ بیٹھا ہوا تو ہے، مشقت زیادہ ہے۔ وہ بابا ملائک بھی موجود ہے جنہوں نے تخلیق آدم پر اعتراض کیا یا اپنا وسوسہ ظاہر کیا، اور آدم بھی بیٹھا ہوا ہے ٹینشن، اور حق تعالیٰ نے کہا یہ اتنی چیزیں پیش آئے گی، یہ ہل چلانے کا طریقہ ہے، یہ کرپا ہے، زمین گڈی کرو، یہ گرانتی ہے، پودے کاٹو، جتنی چیزیں انسان کو پیش آتی ہیں آدم علیہ السلام اور فرشتوں دونوں کو۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر پیش کیا ان کو ملائک پر، فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، بتاؤ مجھے نام ان چیزوں کے، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ تم ہی زمین کے خلیفہ ٹھیک ہو۔ فرشتے سمجھ گئے کہ یہ تو امتحان شروع ہو گیا، امتحان تو تب مقصود ہوتا ہے جب پٹائی بھی سامنے ہو۔ قالوا سبحانک، کہنے لگے آپ کی ذات پاک ہے کہ آپ کی تخلیق کی حکمت پر مخلوق اعتراض کرے، لا علم لنا، میں کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، مگر جو آپ نے ہمیں سکھایا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ سب کچھ جاننے والے، حکمتوں کے مالک ہے۔ اپنی معافی مانگی اور آدم کی عظمت تسلیم کی۔ اللہ کہتے ہیں انتخاب کے اندر کینڈیڈیٹوں کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے، اس میں یہ کمال ہے، اس میں یہ کمال ہے، ہمارا یہ اتنا لائق ہے، یہ پارلیمنٹ میں کلام کر سکتا ہے، یہ قومی مفاد میں آگے بڑھ سکتا ہے، یہ بڑے بڑے گرانٹس منظور کرا سکتا ہے، یہ وہ پھر دوسرا فریق جو ووٹ مانگتے ہیں ایسا اکوڑا ہٹک کے مولانا عبدالحق کے مقابلے میں صوبہ سرحد کے ایک وزیر اعلیٰ کھڑا ہے، تو حافظ الحدیث مولانا ہدایت اللہ صاحب نے کہا کہ نصر اللہ ملک اور اسلام کیا جانتا ہے، وہ اگر دعائے قنوت سنا لے تو میں مولانا عبدالحق صاحب کو ان کے مقابلے میں بٹھا لوں، چیک کرتا ہے۔ انہوں نے یہ انتظام کیا کہ ایک آدمی کو کہا کہ آپ کاغذ پہ لکھا ہوا ایسا مجھے دکھائے، میں اس کو دیکھتا رہوں گا، پڑھوں گا۔ وہ مولانا عبدالحق کی کرامت تھی، کیا کمال تھا، ڈائن پر کاغذ پہ ہو گیا اور ایسی شکست کھائی کہ تاریخ میں کسی نے کسی سے ایسی شکست نہیں کھائی۔ پختون لوگ انہوں نے کہا اس کو نماز نہیں رہتی، آگے کی کائے کے لیے بڑھ رہا۔ اور میرے کانوں میں وہ بلیٹن ریڈیو پاکستان کا اب بھی محفوظ ہے،
کہ جب بلیٹن میں یہ سناتے تھے کہ جب کہ مولانا مفتی محمود نے اپنے قریبی حریف ذوالفقار علی بھٹو پر بددستور برتری قائم کی ہوئی، ان علاقوں کے میرے دل میں بڑی قدر ہے۔ جب یہ آیا نا ضلع تحصیل ٹانک مفتی محمود 62,000 ذوالفقار علی بھٹو صفر آفت، اتنا ہو تیرے تیر کا شرمندہ احسان، سر میرے تیرے سر کی قسم اٹھ نہیں تھی۔ سینکڑوں اسٹیشنوں پر اتفاق کیا تھا وہاں کے مسلمانوں نے کہ سندھ کا آدمی آتا ہے اور ہمارے مفتی صاحب کے خلاف الیکشن لڑتا ہے، یہ جرأت کس چیز کی ہے، خبردار کسی نے ووٹ دیا۔ مولانا فتح محمد خان سے ٹانک کے عجیب واقعہ سناتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے علاقے میں ایک ہندو رہتا تھا بنیا، وہ رات کو میرے پاس آئے تو دیکھے کل الیکشن ہے، مفتی صاحب کے خلاف کوئی ووٹ غلطی سے آ جائے گا، سب میرے پیچھے پڑ جائے گی، میرے تو مار دیں گے، یہ تو خطرناک قسم کے پٹھانے سارے۔ تو میں آپ کے ساتھ یہاں اسپین جماعت میں مولانا جماعت میں اسپین جماعت یہاں رات گزارتا ہوں، اور آپ پولنگ اسٹیشن کے وہ سیکرٹری افسر ہے، صبح آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ صبح سویرے مولانا فرماتے ہیں مولانا فتح خان صاحب کہ جب اسٹیشن کھل گیا پہلا ووٹ مفتی صاحب کو ڈالا، دخلکار کو۔ شام کو جب گنتی ہو گئی ایک ووٹ نکل آیا، لوگوں نے پکڑو کریے وہ کدھر کا حضرت نے کہا، میں نے کہا خبردار وہ رات کو میرے ساتھ رہا، صبح اسٹیشن گیا میری موجودگی میں ووٹ ڈالا حضرت کو، یہ کس سے غلطی ہو گئی؟ ایسا زور و شور آسمان و زمین نے دیکھا۔ ایک ہی الیکشن میں حضرت نے دونوں نشست عثمان خان کے بھی اور میرا غازی خان دونوں کے جیتے۔ یہ دستور ہے دنیا کا کہ انتخاب کے اندر پھر کینڈیڈیٹ کے فوائد بیان کرنے ہوتے ہیں۔ وہ ایک کینڈیڈیٹ کے لیے اس کا مداح کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا یہ جہان دیدہ ہے، ساری دنیا میں گھوما ہے، یہ فرانس گیا ہے، ماسکو گیا ہے، پیرس گیا ہے، کوئٹہ بھی گیا، سب کچھ بیان کر کے آخر میں کوئٹہ، اس کا یہ خیال تھا کہ سب سے بڑا ملک جو ہے نا وہ کوئٹہ ہے، ایک کوئٹہ تک پتہ چلا ہے۔ اور بھٹو صاحب رحمت اللہ علیہ دنیا سے جا چکے، وہ تشریف فرماتے اور کوثر نیازی بہت جوش میں آیا تھا کہ یہ آفتاب ہے اور ہم اس کے ستارے ہیں، اور یہ مہتاب ہے اور ہم اس کے شعاعیں ہیں۔ تو ایک اسٹوڈنٹ نے پیچھے سے کہا یہ دیگ ہے اور تم اس کے چمچے ہیں۔ یہ دیگ ہے اور تم اس کے چمچے اور کڑچے۔